السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کس طرح مانگیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو اللہ کے حضور آئے باوضو ہو کر، اللہ کے گھر میں داخل ہو جائے، پھر تو نماز پڑھے۔ جب تو نماز پڑھ لیا کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھایا کر۔ جب تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا کر، اور اس طرح بیان کیا کر جیسے بیان کرنے کا حق ہے۔ کہا کہ جب تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اس کے اندر لفظ استعمال کیا کر، اللہ تو غفور ہے، اے میرے مالک تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، تو ہی تو میرا رازق ہے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میری غلطیوں کو نہ دیکھ، میری کوتاہیوں کو نہ دیکھ، میری کمزوریوں کو نہ دیکھ، مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے، میرے گناہ معافی کے قابل نہیں، مگر تو میرا رازق ہے، میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، میری غلطیوں کی مجھے معافی عطا فرما، میرے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے مالا مال کر دے، تو اپنی کبریائی کے واسطے میرے اوپر فضل فرما دے۔ جب تو ایسے الفاظ قبول کہے گا اللہ کو، تو اس کے بعد کہا کہ میرے اوپر حضور فرماتے ہیں درود پڑھ، درود پڑھے گا تو تیری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قبول فرمائے گا۔ جیسے اللہ کی ذات تیری دعا کو قبول کرے تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ ایک تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا مفسرین نے لکھا کہ جب تو دعا کرے، دو زانوں بیٹھا کر، آنکھوں کو بند کر لیا کر، پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کر، پھر اللہ کو اپنے حضور تصور میں سمجھا کر کہ اپنا احوال میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ اور جب تو اپنا احوال اپنے رب کو سنائے اور اسی عاجزی اور انکساری اور ذلت کے ساتھ اپنے رب کے حضور تو اپنا احوال رکھے، تو پھر تیری آنکھوں سے اگر آنسو جاری ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اور ایک تو یہ ہو گئی دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ، جب تو دعا مانگے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہ گار سمجھا کر، اپنے آپ کو سیاہ کار سمجھا کر، اور اسی عاجزی کے ساتھ اپنی زبان کے اوپر لفظ دہرایا کر، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، اب ظلم کر کے تیرے حضور آ گیا، تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو ہی تو غفور ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو مالک الملک ہے، تو تیرا حکم چلتا ہے، پوری کائنات میں تیری قدرت چلتی ہے، تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، تیرے خزانے بڑے وسیع ہیں، اپنے خزانوں سے عطا فرما، کسی کے در کا محتاج نہ فرما،
میرے گناہوں کو نہ دیکھ۔ کرم میں ایک سخاوت ہوتی ہے، بالمقابل نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے کیا نیکی کی اور کیا برائی کی۔ صرف کرم ایک سخاوت ہوتی ہے، اور تو بڑی سخاوت کا مالک ہے، تو فضل کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ ایک رحمت کا چھینٹا میرے اوپر بھی ڈال دے، میرے اوپر بھی فضل کر دے۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھے، کیونکہ مفسرین اور اولیاء اکرام اور کاملین نے کہا جب تو دعا مانگا کر، پہلے بھی درود پڑھا کر، بعد میں بھی درود پڑھا کر۔ درود کے الفاظ ہی ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں، اور وہ جب فرشتے درود پڑھا جاتا ہو، فرشتے آتے ہیں ان الفاظوں کو چن لیتے ہیں، اور جب وہ فرشتے آئیں گے درود کے الفاظوں کو چننے کے لیے، ساتھ تیری دعا کے لفظ بھی چنے جائیں گے، اللہ کی کبریائی میں قبول ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو دعا مانگے تو اس کے اندر اگر تو نے درود پاک نہ پڑھا تو وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے۔ جب تو درود پڑھتا ہے تو وہ دعا سیدھی عرش کو پار کر جاتی ہے، اور سمجھو کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی بڑی فضیلت، بڑی برکت ہے۔ جنہوں نے درود پاک کا ورد کیا، خدا کی رحمت ان کے چاروں طرف انہیں گھیر گئی، اور وہ رحمت کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگے۔ ہر وقت وہ رحمت میں ہوتے ہیں جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمت نقد ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جب رب پڑھتا ہے، رب کے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی درود پڑھو اور سلام پڑھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ جو درود پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، جو درود پڑھے گا اسے برکت حاصل ہوگی، جو درود پڑھے گا اسے کے درجے بلند ہوں گے، جو درود پڑھے گا اس کے اوپر اس کے مشکل کام آسان ہو جائیں گے، جو درود کی کثرت کرے گا اللہ اسے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جو درود کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالی گناہ ہوتے رہیں گے، اللہ اس سے کبھی اس کو سزا نہیں دے گا، اس سے ہر وقت رحمت کا معاملہ چلتا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ دعا کیا کرو، جب اللہ کے حضور آؤ تو ایسی دعا مانگو جس سے اللہ کی ذات کی طرف تمہارا دل، تمہارا دماغ متوجہ ہو۔ اگر غفلت میں دعا مانگو گے کہ ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسا نہیں۔ رب کی حمد و ثنا بیان کرنی، پھر رب کی کبریائی کو بیان کرنا، رب کی ذات کی تعریفیں کرنی، رب کی ذات کو یہ کہنا اللہ تو ہی تو میرا مالک ہے، میں تجھ سے مانگوں اور نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے مجھے رحم آ جاتا ہے، واقعی تو میرا بندہ ہے، اگر میں نہ تجھے عطا کروں گا تو تجھے کون عطا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں غفلت جو ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں اور نگاہوں میں بیٹھ چکی ہے، اس غفلت سے ہماری جان چھڑائے اور ہماری توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے۔ ہمارے مقدر جاگ اٹھیں گے جب ہماری توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، آپ کو ان الفاظوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہا ایک بات ضرور کرنی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ میں نیا ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے علم کے اندر اضافہ فرمائے، اچھی اچھی باتیں جو کتاب و حدیث و سنت سے ہیں میں آپ کو بتایا کروں گا، جس سے آپ کی زندگی انمول بن جایا کرے گی، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ قبول فرمائے۔